معزز سامعین، آداب و خلوص۔ پروگرام خیر اندیش میں میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید، اور میں ہوں فائقہ شفیق، اور ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں کبھی یقین ہے کہ بفضل خدا آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، ہم ممنون ہیں کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ ہماری اس کاوش کو پذیرائی سے نواز رہے ہیں، لیکن ہم ان تمام دوستوں سے بھی درخواست گزار ہیں جو کسی باعث ہمیں نہیں لکھ رہے ہیں۔ سامعین، خط لکھنے کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ سامعین، ہر انسان فطری طور پر اپنے گھر اور گھر سے متعلقہ ذمہ داریوں سے بہت مخلصانہ محبت رکھتا ہے، سو وہ نہ صرف افراد خانہ بلکہ در و دیوار سے بھی نہایت انس رکھتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ ہر ایک شے میں اپنی جاں فشانی کو پنہا محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں۔ مزاجوں کا اختلاف بسا اوقات ٹکراؤ کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس حال میں اگر بچے باپ کی کوئی بات نہ مانے تو اسے اپنی سبکی محسوس ہوتی ہے اور یوں گھر سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اس صورت یہ کہنا قطعی طور پر غیر مناسب نہ ہوگا کہ انسان کو مڑا ہونے کا احساس دوسرے لوگ دلاتے ہیں، جن میں بیوی اور خاص کر بچے ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بڑھاپے کی خبر دراصل فرد کی سماجی ضرورت کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے، اس لیے کہ بڑھاپا حیاتیاتی طور پر اتنا بھیانک نہیں ہوتا جتنا سماجی اور نفسیاتی طور پر ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بامقصد زندگی بڑھاپے کا خوف کم کرتی ہے۔ بے شک موجودہ دور میں ہمارے بزرگ کثرت سے اس کرب کا شکار ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ہماری توجہ اور محبت ہمارے بزرگ والدین یا بڑوں کے لیے جینے کے خاص مقصد کو اجاگر کر سکتی ہے۔ ہماری دیکھ بھال اور خلوص مند فرما برداری ان کو دلی اطمینان دے سکتی ہے۔ اولاد اور گھر کے دیگر افراد کو چاہیے کہ بوڑھوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ان سے تعاون کریں، ان کے آرام، کھانے پینے، دوائیوں اور دیگر ضروریات و سہولیات کا زیادہ خیال رکھیں، اور یہ بھی ذہن بنائیں کہ یہ بزرگ بھی کل جوان تھے اور زندہ رہے تو کل ہم بھی بوڑھے ہوں گے۔ سامعین، اب ہم سنتے ہیں ایک خوبصورت ٹریک۔ رب عیالی میرے کول، میرے دل نو نہیں ڈول۔ رب عیالی میرے کول، میرے دل نو نہیں ڈول۔ کدی نہ ہووے گی تھوڑ مینوں رب جو میرا عیالی ہے۔ کدی نہ ہووے گی تھوڑ مینوں رب جو میرا عیالی ہے۔ ہری ہری کانتے مینوں بہانے میٹھے پانی کول۔ رب عیالی میرے کول، میرے دل نو
रब विछांदा मेज। दुश्मन अगे मेरे वास्ते रब विछांदा मेज। तेल भी मेरे सिर दे उत्ते ओहो देंदा डोल। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नाही डोल। रहमते मेहर सारी उम्र रहन गिया मेरे कोल। रहमते मेहर सारी उम्र रहन गिया मेरे कोल। मैं यहोवा दे कर सदा रहांगा ओदे कोल। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नाही डोल। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नाही डोल। रब अयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नाही डोल। सामीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। सामीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं आप दोस्तों की आरा और मोहब्बत भरे खतूत जो हमें आपकी जानब से मौसूल हुए हैं। सामीन, ननकाना साहिब से हमें मोहम्मद अकरम सयाल साहिब का खलूस भरा ख़त मिला है, जो कि लिखते हैं कि हमारी मादरी ज़ुबान पर मुश्तमिल हफ्तावार प्रोग्राम ज़िंदगी दा चानन ब्रदर आदिल मुश्ताक और आकाश साहब की मेज़बानी में उम्दा काविश है, जिसमें यस्सुअल मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के मोजज़ात से पर्दा उठाया जाता है। हर हफ्ते किसी एक मोज़े के बारे में किताब मुक़द्दस की रूह से तफसीर समात होती है, जो कि दिलचस्पी का बाइस बनती है। मालूम नहीं आप और हम अपनी मादी ज़ुबान में दस्तरस क्यों नहीं रखते। मतलब हम अपनी आम गुफ्तगू में रवानी से मादी ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन माइक के सामने वो रवानी गायब हो जाती है, और जो स्क्रिप्ट पर लिखी ज़ुबान हो इसे इसका हक अदा करने से आखिर क्यों कासिर रह जाते हैं। पंजाबी को पंजाबी ही के लबो लहजे में अदा करने की बहरहाल ज़रूरत बाकी है। उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे। शुक्रिया। मोहम्मद अकरम सयाल साहिब, हम आपकी आरा का दिल से खैर मकदम करते हैं और तशक्कुरगुज़ार हैं कि आप बड़ी मोहब्बत से PCRM की तमाम नशरियात को समात फरमा रहे हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बामुताबिक आपकी तजवीज़ हम पूरी कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि आप यूं ही हमें अपनी आरा से नवाजते रहेंगे। सलामत व शाद रहिए। सामीन, हाफिज़ नईम अहमद साहिब कहते हैं कि हमेशा दी तरह अज भी PCRM तो पंजाबी प्रोग्राम जिंदगी दा चानन सुनिया। खुदा दे खादम पादरी आदिल मुश्ताक ने कलामे मुकद्दस दी तलावत कीती। पादरी साहब ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ। प्रोग्राम जिंदगी दा चानन बहुत वधिया प्रोग्राम है। जबकि अदरीस यूनस और जनाब सफ़ीर कादिर साहिब ने प्रोग्राम को नहायत पसंद किया। हाफिज़ नईम अहमद साहिब, हम आपकी मोहब्बत के मकरूज़ हैं कि आप बड़े लगाव के साथ PCRM की तमाम नशरियात को सुनते और हमें अपनी आरा से नवाजते हैं, जो कि हमारे लिए नहायत खुशी और हौसला अफजाई का सबब ठहरती हैं। साथ ही साथ हम अदरीस यूनस भाई और जनाब सफ़ीर कादिर साहिब के भी तशक्कुरगुज़ार हैं कि वो प्रोग्राम को समात फरमाते हैं। खुदावंद ताला आप तमाम अहबाब को सलामती अनायत फरमाए, आमीन। सामीन, सिंधी प्रोग्राम सच्चो प्यार के बारे में इमरान सोलंगी साहिब का कहना है कि कहानी बहुत खूबसूरत और दिलचस्प है, और फराज अली भट्ट साहिब कहते हैं कि आज के रोज़ नशर होने वाली हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के बारे में कहानी सुनी, जिसे सुनकर इल्म में बेहद इजाफा हुआ है। प्यारे भाई इमरान सोलंगी और फराज अली भट्ट साहिब, प्रोग्राम सच्चो प्यार के लिए आपकी आरा हमारे लिए नहायत खुशी का सबब ठहरती है, क्योंकि इससे हमें आप दोस्तों की
پروگرام کے حوالے سے دلچسپی اور پروگرام کی پذیرائی کا پتہ چلتا ہے۔ ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ مزید اور دوستوں کو پروگرام سچ و پیار سے متعارف کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست ہماری اس کارگزاری سے مستفید ہو سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو سلامتی اور سرفرازی عنایت فرمائیں، آمین۔ سامعین، فراز علی بٹ صاحب سرائیکی پروگرام حکمت موتی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرائیکی پروگرام سب کو بہت اچھا لگا۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں اپنے دل و دماغ کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فراز علی بٹ صاحب سرائیکی پروگرام جو کہ ہماری اخلاقی عادات و اطوار کو سنوارنے میں ہماری رہنمائی کے لیے پیش کیا جانے والا پروگرام کو سماعت فرمانے کے لیے ہم دل سے آپ کے ممنون ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو اپنا عرفان عنایت فرمائے، آمین۔ سامعین، حافظ نعیم، تصور جاوید، مشل افضال، شمائلہ سلیم اور عبدالغنی پرنس افضل شاہین اور سفیر قادر صاحب نے فیس بک پر سرائیکی پروگرام کو سراہا۔ عزیز ساتھیو، حافظ نعیم، تصور جاوید، مشل افضال، شمائلہ سلیم اور عبدالغنی پرنس افضل شاہین اور سفیر قادر صاحب نے فیس بک پر پروگرام کو سماعت فرمایا اور پسند کیا، جس کے لیے ہم ان سب دوستوں کے ممنون ہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو سلامت و شاد رکھے۔ سامعین، چونڈا سیالکوٹ سے شفاقت باجوہ، عبداللہ باجوہ، شاہم باجوہ اور قمر باجوہ، ریحہ فاطمہ، مریم شفاقت نے پروگرام خیر اندیش کے حوالے سے ہمیں لکھا ہے کہ السلام علیکم ڈائریکٹر محترم جناب آکاش ایمینول صاحب، پی سی آر ایم کی خصوصی پیشکش پروگرام خیر اندیش میزبان امجد رشید صاحب اور فائقہ شفیق نے بہت ہی اچھے طریقے سے پروگرام پیش کیا، جس میں ہم لسنرز کے خطوط، قیمتی رائے اور میسیجز شامل کیے گئے۔ یقین مانیں امجد رشید صاحب گریٹ مین، جناب آپ واقع حقیقت ہیں اور حقیقت پسند شخصیت ہیں اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ یہ جو پروگرام خیر اندیش ہے، اس میں پنجابی ہو، اردو ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پشتو ہو، سب کو شامل کیا جاتا ہے اور واقعی سفیر صاحب بھی گریٹ مین ہے۔ فائقہ شفیق صاحبہ، آپ کی آواز بھی بہت ہی پیاری ہے اور دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ میسیجز اور خطوط ہمارے نشر کرتے ہیں پروگرام میں۔ یہ دعا ہے کہ اسی طرح پروگرام دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے، آمین ثم آمین۔ شفاقت باجوہ صاحب، ہم آپ کے اور اپنے ننھے سامعین شاہم باجوہ اور قمر باجوہ، ریحہ فاطمہ، مریم شفاقت کو ریڈیو کی دنیا میں بھرپور طور پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کی اس نہایت بڑی کاوش کو دل سے سراہتے ہیں کہ آپ نے آئندہ نسل کے دلوں میں ریڈیو لسننگ کا ذوق ڈال دیا ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ سمیت تمام اہل خانہ کو سرفرازی عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، غلام محمد صاحب بہاول نگر سے لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، پروگرام بہت اچھا لگا، سیکھنے کے لیے بہت معلومات ملی۔ اس پروگرام کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی، رویوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، اساتذہ کرام کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوئی بہت اچھی لگی۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے بھائی غلام محمد صاحب، ہم پروگرام خیر اندیش کے لیے آپ کی آراء کے لیے دل کی اتھاہ سے تشکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام کو سماعت فرمایا اور ہماری تقویت کے لیے سادہ اور جامع انداز میں پیغام لکھ کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ خداوند تعالیٰ آپ کو سلامتی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ عزیز سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔